مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حدیث نمبر 6۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے تقریباً 10 مقام پر اس حدیث پاک کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے حدیث پاک پیش فرمائی، اس حدیث پاک کو امام بخاری نے 15 مقام پر اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا۔ یہ ہے وسیلہ مصطفیٰ اور یہ ہے خود تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ اکرام کو ان کی زندگی کا کوئی ایسا لمحہ نہیں جس لمحے میں یہ تعلیم نہ دی ہو کہ اے میرے صحابہ اکرام، اللہ جل وعلا کو راضی کرنے کے لیے اپنے حبیب کا وسیلہ لیا کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے ہر بگڑا ہوا کام بنا۔ تو آئیں اس پر حدیث نمبر 6۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے 10 مقام پر ذکر فرمایا۔ پھر اس حدیث پاک کو یہ جو تخریج ہے، یہ تخریج ہم اپنی کتاب الوسیلۃ بسید المرسلین اس سے اس کو پیش کر رہے ہیں۔ پھر اس حدیث پاک کو امام بخاری کے علاوہ امام مسلم نے ذکر فرمایا۔ امام مسلم نے اس حدیث پاک کو 2 مرتبہ ذکر فرمایا ہے۔ پھر اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے اپنی صحیح کے اندر اس حدیث پاک کو 2 مرتبہ ذکر فرمایا، یہ امام ابو داؤد۔ پھر اسی حدیث پاک کو امام نسائی نے اس کو ذکر فرمایا اور امام نسائی نے اس حدیث پاک کو 8 مرتبہ ذکر فرمایا، 8 مرتبہ، یہ امام نسائی۔ پھر اسی حدیث پاک کو امام ابن ماجہ جنہوں نے اسی حدیث پاک کو 2 مرتبہ ذکر فرمایا ہے۔ پھر اسی حدیث پاک کو امام ابن حبان جنہوں نے اپنی صحیح کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا، یہ امام ابن حبان۔ پھر اس حدیث پاک کو مستدرک للحاکم کے اندر امام حاکم نے ذکر فرمایا، یہ مستدرک امام حاکم نے اس حدیث پاک کو 2 مقام پر ذکر فرمایا ہے۔ پھر اس حدیث پاک کو امام نسائی، ان کی جو دوسری کتاب ہے کبرا، نسائی کبرا، اس میں امام نسائی نے 12 مرتبہ اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا، 12 مقام پر۔ پھر اسی حدیث پاک کو امام بہقی نے اپنی کتاب موجم کبیر کے اندر انہوں نے اس حدیث پاک کو 12 مرتبہ، امام بہقی نے 5 مرتبہ اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا۔ یہ کتاب ادھر پڑھی نا، یہ سنن کبرا، اس کی پہلی جلد لاؤ، کس نے اٹھا کر رکھی ہے، یہ امام بہقی نے اس کو 5 مرتبہ ذکر فرمایا، یہ امام بہقی، یہ سنن کبرا کے اندر امام بہقی نے اس حدیث پاک کو 5 مرتبہ ذکر فرمایا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام ابو نعیم نے اپنی کتاب فی معرفت صحابہ کے اندر اس کو ذکر فرمایا۔ پھر امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء کے اندر اس حدیث پاک کو 4 مرتبہ ذکر فرمایا، یہ حلیۃ الاولیاء۔ پھر اس حدیث پاک کو امام دارمی نے ذکر فرمایا، جو امام بخاری اور مسلم کے شیخ ہیں۔ پھر اس حدیث پاک کو درجنوں محدثین ہیں جنہوں نے اس حدیث پاک کا ورد کیا۔ آؤ اب اس حدیث پاک کو ہم بیان کرتے ہیں آگے۔ پھر اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے موجم صغیر کے اندر ذکر فرمایا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے موجم اوس کے اندر ذکر فرمایا، اور امام طبرانی نے موجم اوس کے اندر اس حدیث پاک کو 4 مرتبہ ذکر فرمایا ہے، 4 مرتبہ، یہ موجم اوس امام طبرانی۔ پھر اس حدیث پاک کو امام طحاوی نے شرح مشکل الآثار کے اندر، یہ امام طحاوی کی کتاب، انہوں نے 7 مرتبہ اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے۔ پھر اسی حدیث پاک کو امام ابو یعلا نے اس کو اپنی کتاب المسند کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ پھر اسی حدیث پاک کو امام فریابی
جن کی کتاب دلائل النبوہ ہے اس میں اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا. پھر امام بزار نے اس حدیث پاک کو اپنی مسند کے اندر ذکر فرمایا. یہ امام بزار جن کی کتاب المسند، انہوں نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا. پھر اس کے بعد مصنف ابن ابی شیبہ، یہ مصنف ابن ابی شیبہ، امام ابن ابی شیبہ نے اس حدیث پاک کو 8 مقام پر ذکر کیا ہے، 8 مقام پر. پھر اسی حدیث پاک کو امام ابو القاسم البغوی فی جعدیات کے اندر اس کو ذکر کیا. پھر امام سعید بن منصور نے اس کو ذکر کیا. امام حمیدی نے اس کو اپنی مسند کے اندر ذکر فرمایا. پھر اسی حدیث پاک کو امام ابو نعیم نے اپنی مسانید کے اندر ذکر فرمایا. اور ان کے علاوہ درجنوں محدثین جن کا تذکرہ ہم نے کتاب اپنی میں شامل کر دیا ہے. اور آؤ حدیث پاک سنو، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے یہ جو حدیثوں پر اتنا مواد ہے، اتنی تخریج ہے، اتنے محدثین ہیں، یہ فقط اہل سنت والجماعت کا ایک عقیدہ، اور عقیدہ جو اہل سنت کا اس کی ایک شاخ ہے جس کو وسیلہ مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اس پر یہ محدثین اور امام بخاری اس پر 10 مرتبہ حدیث پاک لے کر آئے. امام بخاری سے یہ نمبر نوٹ کر لیں، حدیث نمبر 2127، 2395، 2396، 2405، 2601، 2709، 2781، 3580، 4053 اور 6250. یہ امام بخاری سے میں پڑھ رہا ہوں. اور یہ حدیث پاک سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ میرے والد محترم وصال کر گئے، قرضہ بہت زیادہ تھا. تو ہوا کیا، قرض خواہ جب مجھے پریشان کرنے لگے، تنگ کرنے لگے، تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. کیا لے کر، کس امید پر؟ آپ کہتے ہیں وعلیہ دین، مجھ پر بڑا قرض تھا. فاستعنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لفظوں پہ غور کرو. امام بخاری نے 10 مرتبہ حدیث پاک کا ذکر کیا. امام مسلم نے اس کو لکھا اور درجنوں محدثین میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. سیدنا جابر بن عبداللہ کن الفاظ کے ساتھ یہ بیان کر رہے تھے؟ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں فاستعنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استعانت مانگنے کے لیے گیا، مدد مانگنے کے لیے گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی مشکل کو مشکل کشائی کروانے کے لیے گیا، حاجت روائی کروانے کے لیے گیا. کون سی مشکل کشائی تھی؟ کہنے لگے وعلیہ دین، مجھ پر بڑا قرض تھا. جب مجھے قرض خواہ تنگ کرنے کے لیے آ گئے تو ہوا کیا، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الا غرمائہ ان یدہ من دینہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں یہ کھجوریں ساری کی ساری اگر فرد واحد کو بھی دے دوں تو پھر بھی میرا قرضہ نہیں اتر سکتا، حالانکہ لینے والے تو کئی ہیں. تو لہذا میرے حبیب مشکل کشائی کیجئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ سے کہا اے جابر بن عبداللہ، جاؤ اذهب فصنف تمرک اسرافا. ان کے کھجوروں کی کئی قسمیں تھیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کھجوروں کی ساری قسموں کو جدا جدا کر دو. جب ان کی اقسام کو جدا جدا کر لو تو پھر مجھے آ کے اس چیز کی خبر دینا. تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ففعلت، میں نے ایسا ہی کیا، ساری کھجوروں کو جدا جدا کر دیا. ثم ارسلت الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ، جیسا آپ نے فرمایا تھا میں کھجوریں ساری جدا جدا کر کے آ گیا ہوں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جابر بن عبداللہ کے ساتھ چلے. تو میرے نبی علیہ السلام کا سیدنا جابر بن عبداللہ کے ساتھ جانا اور جابر بن عبداللہ کا مصطفیٰ کے پاس آنا،
اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو پڑھایا تھا کہ وسیلہ مصطفیٰ اللہ کے دربار میں کام آتا ہے، اور ہمارے نبی علیہ السلام نے جا کے بتایا، اے جابر بن عبداللہ تمہارے عقیدے کو سلام ہو کہ جب بھی مشکل آئی ہر مشکل مصطفیٰ کے صدقے سے ٹلتی ہے، مصطفیٰ کے وسیلے سے ٹلتی ہے۔ نبی علیہ السلام گئے تو حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں فجالس علی اعلاہ او فی وسطہ، نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہتے ہیں یا ان کھجوروں کے ڈھیر پر بیٹھ کے یا درمیان میں بیٹھ گئے، تو حضور نے حکم فرمایا، فرمایا کل قوم، فرمایا جابر بن عبداللہ اب یہ لفظوں پر غور کرو، کل قوم، یہ کوئی ایک بندہ نہیں تھا قرض لینے والا، نہ دو کا لفظ بولا گیا، کل قوم، کتنے لوگ تھے جنہوں نے قرض لینا تھا۔ اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اگر میں ایک بندے کو بھی ساری کھجوریں دے دیتا تو میرا قرضہ پھر بھی نہ اترتا۔ قربان جائیں سرکار دو عالم کی مشکل کشائی پر، حضور کے وسیلہ صدقہ پر۔ آپ کہتے ہیں میرے حبیب علیہ السلام نے کہا تو لو، فقلتہم، تو ہم نے تول تول کے دیا، حتی او فیتہم اللذی لہم وبقی التمر کأنہ لم ینقص منہ شیئا، اور میں ساری قوم کو میں تول تول کر دیتا رہا۔ تو جب سارے قرض خواہوں کا قرضہ اتر گیا، عقیدہ کیا نکلا، فیصلہ کیا دیا، فرمایا سارے قرض خواہوں کا قرضہ اتر گیا، لیکن محسوس یوں ہو رہا تھا کأنہ لم ینقص منہ شیئا، کہ جیسے کھجوروں کے ڈھیر سے ایک کھجور بھی کم نہ ہوئی ہو۔ یہ ہے وسیلہ مصطفیٰ، یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی ذات مقدس۔ میرے حبیب علیہ السلام نے سارا کچھ عطا فرمایا، سب کچھ دیا، لیکن اس دینے کا نتیجہ کیا نکلا کہ میرے نبی علیہ السلام کی برکت سے، حضور کے وسیلہ سے جتنی کھجوریں میں نے اتاری تھی اتنی کی اتنی کھجوریں ہی باقی بچ گئی۔ یہ ہے وسیلہ مصطفیٰ۔ اور سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدہ کیا دیا، فرمایا کأنہ لم ینقص منہ شیئا۔ وہ لوگوں مصطفیٰ کو تول تول کر نہیں، اور مصطفیٰ کو سینہ کھول کھول کر مانا جاتا ہے۔ قربان جائیں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی شان پر، ان کی عظمت پر۔ آگے